آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاذیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 دن سے غزہ کے باسیوں پہ پانی، بجلی اور ایندھن کی ناکہ بندی ہے، اور آج ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی کی ناکہ بندی بھی ہو گئی ہے۔ اندھونا خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ غزہ کا العرب ہاسپٹل ہے، وہاں آلریڈی ہزاروں پناہ گزین اور مریض موجود ہیں۔ اسرائیل نے کچھ دیر پہلے وہاں فضائی حملہ کیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات جو غزہ کے محکمہ صحت نے فراہم کی ہیں ان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی کم از کم تعداد 500 ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمارت ہے اسپتال کی وہ جل رہی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ادھر ادھر کا بم جو ہے وہ اس پہ گر گیا ہو، سیدھا اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور 7 اکتوبر سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، کسی ایک جگہ انسانی جانوں کے اتلاف کی یہ سب سے بڑی واردات اب تک کی ہے۔ یہ جو آپ کو ہم صرف باہر کی تصویریں دکھا رہے ہیں، کیونکہ جو اندر سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ہم دیکھنا ان کو مشکل ہے۔ بیبیز ہیں جو ٹکڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ خون ہے، ہر جگہ آگ ہے، اور جیسے آپ نے کہا یہ وہ جگہ ہیں جہاں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کے شیلٹر کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اس کے اوپر کیا کوریج ہے، تو بی بی سی نے ایک تفصیلی رپورٹ کی ہے، لیکن کل بی بی سی کا ایک معصومانہ سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ حماس ہسپتالوں کے نیچے اپنی سرنگیں بچھاتا ہے؟ مطلب یو ہیو کریٹڈ دا گراؤنڈز فار جینوسائڈ۔ یہ نہ صرف نسل کشی ہے، وار کرائم ہے، یہ بائیڈن کے ہاتھوں پر ہے، یہ میکرون کے ہاتھوں پر ہے، رشی سناک کے ہاتھوں پر ہے، اسرائیل کے ہاتھوں پر تو ہے ہی ہے۔ سی این این نے اس پر ٹکر چلایا ہے اور اشتہارات پہ کٹ کر تازہ واردات پہ۔ اچھا، یہ تو ابھی ہم العرب جو ہے ہاسپٹل اس کی سچویشن بتا رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپڈیٹ رکھیں پروگرام کے آخر میں۔ پچھلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اسی طرح کی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اطلاع آئی کہ وسطی غزہ میں یونائٹڈ نیشنز ریفیوجی ایجنسی کے زیر اہتمام جو کیمپ ہے اس کے ایک اسکول پہ حملہ ہوا، 6 ہلاکتوں کی خبر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 4000 پناہ گزین مقیم ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 دن میں اس کے زیر انتظام 111 طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، 60 ایمبولینسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور 11 طبی ورکر جن کا تعلق WHO سے ہے براہ راست وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 3 دن پہلے غزہ شہر کے 11 لاکھ شہریوں کو جنوبی غزہ میں منتقل ہونے کا الٹیمیٹم دیا تھا، مگر کل شہریوں کے قافلے پہ فضائی حملے میں جو کہ شفٹ ہو رہے تھے اسرائیل کے حکم کے مطابق ان پہ حملہ کیا۔ 70 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اوور نائٹ جنوبی غزہ میں پناہ گزینوں پہ چھٹ پٹ جو حملے ہوئے ہیں اس میں مزید 80 ہلاکتیں بتائی جاتی ہیں۔ مصر کی جانب کھلنے والی رفح کراسنگ پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ کراسنگ کے دوسری جانب امدادی ٹرکوں کی قطاریں جو ہیں وہ پچھلے 4 دن سے کھڑی ہیں، جس میں خوراک بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے، مگر غزہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غزہ کا جو تازہ ترین حملہ ہے العرب ہاسپٹل کا اس کو میں جمع کر لوں تو اب تک جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے تجاوز کر چکی ہے، 13000 زخمی ہیں۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں 1/3 بچے ہیں۔ غرب اردن بھی پیچھے نہیں ہے، وہاں پہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب تک 61 اور زخمیوں کی تعداد 1300 تک پہنچ گئی ہے۔ اور کوشش میرا خیال ہے کی گئی تھی نا کہ ایک ووٹ کیا جائے سیکیورٹی کونسل میں، وہ میں بتا رہا ہوں، آتا ہوں میں پہلے یہ علاقے کی بلٹس بتا دوں۔ جو شمالی اسرائیل کی سرحد ہے لبنان سے ملنے والی، وہاں حزب اللہ کے ساتھ ان کی جھڑپیں چل رہی ہیں۔ حزب اللہ کے جو 4 چھاپہ مار ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، ایک اسرائیلی فوجی کی موت کی بھی خبر ہے۔
لبنان کی جو مڈل ایسٹ ایئر لائنز ہے اس نے اپنے طیارے استنبول ایئرپورٹ احتیاطاً شفٹ کر دیے ہیں، کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے فوری جنگ بندی کی قرارداد پیش ہو گئی، ظاہر ہے کہ مسترد ہو گئی۔ حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان کے ووٹ شامل ہیں مخالفت میں، جبکہ 6 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سلامتی کونسل کے کل جو ہیں 15 ممبر ہوتے ہیں۔ امریکہ نے علاقے میں موجود اپنی جو 2000 فوجی ہیں ان کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے، جسٹ ان کیس اگر حزب اللہ اور ایران کودتے ہیں اور اسرائیل کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس کے قتل عام میں غزہ میں، تو ان کا تدارک کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ پہلے امریکی وزیر دفاع پہنچے طلبی، پھر وزیر خارجہ پہنچے اور تسلی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا کل جو بائیڈن صاحب بنفس نفیس جو ہے وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں تاکہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے غزہ کے بارے میں نیتن یاہو کی، اس سے کما حقہ ذاتی طور پہ واقف ہو سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لگ رہا ہے بتایا گیا ہے کہ اردن بھی جائیں گے اور مصر بھی جائیں گے، اور چینی ایلچی جو ہیں وہ 2-3 دن کے بعد علاقے کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ چین اس معاملے میں تھوڑی دلچسپی لے اور ایران کو سمجھائے کہ بھیا اسرائیل کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور ہماری جو پیاری تنظیم ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، وہ بھی تھوڑی متحرک ہو گئی ہے اور اس کا کل سے وزرائے خارجہ اجلاس جدہ میں شروع ہونے والا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب اس وقت اتنا غم ہے، اتنا غصہ ہے، نہ صرف یہاں اس سیٹ پر بلکہ میرا خیال ہے کہ اکراس دا ورلڈ، تو ایک آسان ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یا تمام یہودی برے ہیں، یا تمام یہودی یہ زائنسٹ ہیں، یا تمام اسرائیلی زائنسٹ ہیں، اور ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نیتن یاہو اور جو زائنسٹ چاہتے ہیں کہ آپ بلیو کریں۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے ایک پروٹیسٹ کا، جو اور اس طرح کے بہت ہوئے ہیں، لیکن کل کی جو پروٹیسٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جس میں وائٹ ہاؤس کو گھیرا گیا، یہ آرگنائز کی تھی اف ناٹ ناؤ کی ایک تنظیم ہے، اور جوئش وائسز فار پیس کی ایک تنظیم ہے۔ اگین جوئش آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے آرگنائز کیا تھا۔ میں آپ کو ایک مختصر سا کلپ سنانا چاہ رہا ہوں ایک فیمیل جوئش ایکٹیوسٹ کا، جس نے وہاں پر ایک بہت ہی جذباتی تقریر دی تھی۔ سنیے۔ Our Judaism brought us here. Not only our core Jewish values, our core teachings of B'Tselem Elohim, that every single human being is made in the image of God. Not only that, also our history, the rhetoric that we see coming from the Israeli government right now is genocidal. Make no mistake, as Jews, we recognize it. And as Jews, we know that that means that through our grief, we have to speak up. We have to speak up because we know we're saying things like human animals. As you talk about bombing an entire people, we know where that leads. ان کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہوگا۔ میری آج بات ہوئی ایک پاکستانی نژاد امریکن ڈاکٹر سے، ڈاکٹر یاسر جاوید، جو اس پروٹیسٹ پر میں جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا، ان سے میں نے کئی سوال پوچھے، بہت لمبا انٹرویو تھا، اسی کچھ جھلکیاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال میں نے پوچھا کہ وہاں پر آپ گئے اور یہ ایک یہودی تنظیم نے اس کو آرگنائز کیا تھا، آپ نے لوگوں سے کیا سنا، آپ کو کیا امپریشن ملا، وہ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ سنیے۔ جو وہاں پر لوگ تھے وہ موسٹلی جوئش امریکن تھے، وائٹ لوگ تھے، اینڈ ان کی اپنی کمیونٹی کے ہی بنسبت زیادہ لوگ تھے، اینڈ آئی تھنک ان کا انٹینٹ یہ تھا کہ وہ اپنی کمیونٹی کو موبلائز کریں اس کاز کے لیے۔ اسپیکر جو تھے ان میں سے ایک رابائے تھے جو کہ لگ رہے تھے کہ بہت سالوں سے اس موومنٹ کا ناٹ ان یور نیم اور جوئش وائس فار پیس موومنٹ کا حصہ تھے، اور ان لوگوں نے بڑی خوبصورت بات کی جس نے مجھے آج تک ابھی تک سے میرے دل میں وہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب
یہ سب لوگ جو وہاں سامنے کھڑے ہوئے جن کو وہ ایڈریس کر رہے تھے جو کہ جوئش امریکن تھے کہ جب وہ گھر جائیں گے اپنے جو اپنا وہ سوشل میڈیا کھولیں گے ان کے اوپر ان کی کمیونٹی کے لوگ ان کے شاید بہن بھائی ان کے ماں باپ ان کے کزنز ان کے دوست تنقید کریں گے ان کو شاید گالیاں دیں ان سے شاید بات کرنا بند کر دیں اور انہوں نے خود ڈسکرائب کیا تھا کہ کتنے سارے لوگوں نے ان کی کمیونٹی سے ان سے بات کرنا بند کر دی لیکن ان کا خیال تھا اور ان کا ماننا تھا ایز اے جوئش پرسن اینڈ جو بندہ جوڈیزم کو فالو کرتا ہے وہ حق کی طرف کھڑا ہوگا جس طرح وہ ہر وقت حق کی طرف کھڑے ہوئے ہیں جس طرح ان کو سکھایا گیا حق کی طرف کھڑا ہونا اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب جو کہ حق اور جسٹس اور پیس سکھاتا ہے اس کو استعمال کیا جائے کسی اور لوگوں سے زمین چھینی جائے اس کے نام پر مارا جائے لوگوں کو اس کے نام میں بچوں کو مارا جائے وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اور مجھے کافی ریئلائز ہوا کہ کتنا مشکل کام ہے اس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے یہ کرنا اور میرا بہت 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 میسو رسپیکٹ ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا. اس کے علاوہ وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جن کے جاننے والے یا تو وہ فرینڈز ہوئے ہیں فیملی وہ وکٹمز رہ چکے ہیں اسرائیل کے اندر on the Israeli side because of the violence جو اس پوری مصیبت کی وجہ اس پورے مسئلے کی وجہ سے آ رہا ہے اینڈ ان لوگوں نے بنسبت یہ کہ وہ اپنا گریف اور اپنا غصہ استعمال کر کے فلسطینیوں پر اور ظلم کریں اور وہاں پر اور کیا کہتے ہیں انوسنٹ لوگوں کو ماریں اور اس جنگ کو مزید چلاتے رہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اسی غصے اور اسی انرجی اور اسی دکھ کو لے کے وہ لوگ اس سے پیس ڈھونڈیں اور اس کو نہ کیا کہتے ہیں یوز ہونے دیں نہ اس کو کہ جس سے لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جائے اور قسم کی یہاں پر ظلم کیے جائیں لوگوں کے اوپر. تو آل ان آل میں کافی پروٹیسٹ پہ جا چکا ہوں ود ادر پیلسٹینین ایڈوکیسی گروپ بٹ یہ کافی بہت یہ دل کو لگا ہے اور میں ان لوگوں کو ضرور کیا کہتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ بہت دنیا کے شاید سب سے ہی بہادر لوگ ہیں جو کل آ کے اس طرح کھڑے ہوئے تھے. مطالبات بڑے واضح تھے کہ سیز فائر ہوا جائے ہیومینیٹیرین ایڈ دی جائے اور بار بار یاسر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے جو یہودی وہاں پر تھے ان کا کہنا تھا کہ آپ ہماری تاریخ کو ایک ہتھیار نہ بنائے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے. یہودیوں پر بہت تشدد ہوا ہے بالخصوص یورپ میں صدیوں سے. اگر 60 لاکھ یہودی مارے ہیں تو وہ جرمنز نہیں مارے تھے عربوں نے نہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ اس ہمارے دکھ کو آپ کسی اور کو دکھ دینے کے لیے نہ استعمال کریں. اور بھی باتیں کی ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں then we'll be right. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر یاسر جاوید جو اف ناٹ ناؤ کے پروٹیسٹ واشنگٹن ڈی سی میں شامل تھے ان سے میں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ یہ تو پکچر کا ایک رخ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ جتنی پولرائزیشن اور جتنی ریڈیکلائزیشن ہم اب دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس کی شاید کوئی نصیب نہیں ہے. تو اس وقت امریکہ میں اوور آل پبلک سینٹیمنٹ کا کیا حال ہے سنیے. پولرائزیشن کے حوالے سے پولرائزیشن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یو ایس میں ان دنوں سے پہلے نہیں تھی. وہ مزید یو ایس میں بڑھتی ہی جا رہی ہے ہر قسم کے ایشو کے اوپر بڑھ رہی ہے. 2016 سے پرٹیکولرلی بڑھتی جا رہی ہے اور جو یہ ریسنٹ اسرائیل کی جنگ ہے اس کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہے اور ایک کہہ سکتا ہوں ایک اور فرنٹ پر کھل چکی ہے جہاں پر لوگ اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو ہسٹوریکل پرابلم یا کانفلکٹ ہے اور جو اسرائیلی اسٹیٹ کی ایکسیسز ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی طرف اس کی دونوں سائڈس کے اوپر بھی پولرائزیشن ہو چکی ہے. آئی تھنک اس پولرائزیشن کی بہت ہی ایک ریمارکیبل چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے ہارورڈ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی اور باقی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسر جو ہیں اور جو ان کے ٹاپ چانسلر جو ہیں وہ اگر لیٹرز لکھتے ہیں کنڈیمنگ دا اٹیکس آن اسرائیل اور اسرائیل کی رائٹ ٹو ایگزسٹ ڈیفینڈ اینڈ اس کی اسٹیٹ ہوڈ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کسی قسم اور پیلسٹائن اور فلسطین کی کاز اور اس کی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو ان کی سائڈ آف دا اسٹوری جو کمپلیٹلی کسی قسم کی اپنے خطوں میں اپنے ای میلز کے اندر کسی قسم کی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. انہی کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آج ڈسپائٹ بینز ڈسپائٹ سوشل کہتے ہیں
اسٹیریوٹائپنگ اور بسائڈ کسی قسم کے پریشر کے ان کے اپنے اسٹوڈنٹس تمام ریسز اور تمام طبقوں سے اٹھ کے وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں فلسطین کے لوگوں کے لیے کی سپورٹ میں وہ لوگ بول رہے ہیں، اور اسرائیل کی اسٹیٹ اور اس کا جو وائلنس ہے فلسطینی لوگوں کے اس کے اگینسٹ بولے جا رہے ہیں، اور یو ایس کی گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل ہولڈ کر رہے ہیں اور ان سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینی لوگوں کے بارے میں سوچے اور ان کے لیے ان کے اور جو سولوشن ڈھونڈے اس میں فلسطین اور فلسطینی کے لوگوں کو ضرور رکھا جائے، اور امیڈیٹ سیز فائر کے لیے بھی بات کر رہے ہیں۔ آبویسلی جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا، اینٹی عرب اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ پھر سے بڑھ چکا ہے۔ یہ بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے امریکہ کے اندر۔ میں تو 2001 میں کلاس 9 میں تھا، بٹ اس کے بعد میں نے ارلی 2000s میں امریکہ آنا ہوا میرا، اینڈ ایک ویسرل فیلنگ تھی، یعنی کہ بالکل ایک محسوس ہوتا تھا کہ ایک اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے بنسبت ایئرپورٹس کے اوپر اور جو کچھ سٹیز اور کچھ علاقوں کے اندر جہاں پہ میرا رہنا ہوا تھا، بٹ اب وہ پھر سے ریسرفس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کا بہت ہی بھیانک اور انتہائی افسردہ اور ایک طرح سے میں کہتا ہوں ہارٹ بریکنگ انسیڈنٹ شکاگو میں ہوا، جہاں 6 سال کے بچے کو اسی سینٹیمنٹ کی بنسبت قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی امی کو بھی آئی سی یو تک پہنچا دیا۔ ایٹماسفیئر آبویسلی بیکاز آف آل دیز تھنگس بہت ٹینس ہے۔ لوگ جو ہیں ایکسیڈنگلی دونوں طرف کے لوگ جو ہیں کیپ ان مائنڈ، دونوں طرف کے لوگ ایکسیڈنگلی جو ہے یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کورس لیں گے، اور یہاں پر کیا وہ وہی کریں گے جو وہ پہلے کرتے آئے ہیں، جو کہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ وہی کر رہے ہیں جو وہ پہلے کرتے آئے ہیں، یا تو وہ پھر ریئلائز کریں گے کہ ان کی ملک کی ڈیموگرافکس بدل چکی ہیں اور ان کی ملک کی یوتھ جو کہ ایک سگنیفیکنٹ پرپورشن بناتی ہے، یا ان کے یوتھ کے جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں اس ٹائم پر۔ آلسو میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بینگ سم ون ہو از سارٹ آف سین دونوں سائڈ، دونوں ڈیکیڈز ٹو سم ایکسٹینٹ، مجھے لگتا ہے کہ مسلمز ابھی کے آر کانفیڈنٹ، دے جو ہیں اتنی آسانی سے نہیں ماننے والے یہ اسٹیٹ نیریٹو جو کہ ان کے بڑے نیوز چینلز پروموٹ کرتے ہیں، اینڈ مسلم جو ہیں اب اور کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اشرافیہ کا حصہ ہیں، پالیٹکس کا حصہ بھی ہیں، اور ایسے کانفیڈنٹ سٹیزنز ہیں جو کہ یہاں پر اس چیز کو نہیں مانیں گے اور اپنی وہ یو ایس کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اپنی وہ رائٹس یوز کر رہے ہیں اپنی پروٹیسٹ اور اپنی ڈیمانڈز رجسٹر کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر یاسر جاوید جی۔ تو جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی رائے ہے، شاید دنیا کا وسط شاید ہی کوئی ایسا تنازع ہو جس سے اتنے زیادہ جذبات لوگوں کے وابستہ ہوں، بھڑکتے ہوں۔ ویتنام کی جو وار ہے اس پہ 68 کی جو مومنٹ تھی امریکہ اور یورپ میں، اس نے بہت زیادہ اثر ڈالا تھا اس کو روکنے میں، اس کے بعد سے اب تک کوئی مثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کانفلکٹس میں اگر ہم بات کریں تو یہ 75 سال میں ہمارے ساتھ رہا ہے، ہر چند سال کے بعد یہ لاوا ابل پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام میں بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ اس وقت جو لوگوں کے جذبات ہیں ان کی بھی عکاسی ہو، وہاں سے جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس تنازع کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی اتنا سمپل ایشو ہے نہیں۔ مطلب ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ہر انسان کی رائے ہے، لیکن اس میں جو تاریخ کی پیچیدگیاں ہیں اور جو وہاں کے پلیئرز ہیں، ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لگتا نہیں کہ یہ تنازع ابھی اگلے 2-3 دن میں ختم ہوگا، تو کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ بھی نظر ڈالیں۔ آج ہم پروگرام میں زائنزم پہ ضرور بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو کبھی اس پہ بات ہوتی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ کیسے اوپر آئی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم حماس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی پوری کارروائی کا جو ہدف ہے وہ حماس ہے۔ امریکہ یورپ کی جو سہولت کاری ہے وہ بھی حماس اس کا نشانہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جی حماس ایک مزاحمتی تنظیم ہے جو جد و جہد کر رہی ہے، لیکن امریکہ یورپ اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غزہ میں اس کی بڑی حمایت ہے، غزہ ان کے کنٹرول میں رہا ہے سن 2006 سے، لیکن حماس کی تاریخ کیا ہے؟ مخفف ہے حماس، اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا حرکت المقومہ الاسلامی، اور یہ تنظیم جو ہے اس کا آغاز ہوا 1987 میں۔ ایک صاحب تھے جو ان کے بانی تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد یاسین، وہ فلسطینی تھے، 12 سال کی عمر میں 1948 میں
جب اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا، لوگوں کو بے دخل کیا، تو ان کا خاندان مصر آ گیا، قاہرہ آ گیا، جہاں پہ انہوں نے اسلام کی تعلیم لی اور پھر خود ایک عالم کے طور پہ ابھرے۔ 60s میں وہ غزہ میں اور غرب اردن میں فلاحی کام کرتے تھے۔ اس کے بعد 87 میں جب سمجھیں کہ پہلی انتفاضہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک تنظیم بنائیں، اور چونکہ ان کا اپنا بھی جھکاؤ اخوان المسلمین کی طرف تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے سیاسی بازو کے طور پر ہم یہ تنظیم قائم کرتے ہیں۔ حماس کا جو سفر ہے اس پہ ہم نظر ڈال رہے ہیں اس وقت۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، مجبوری ہے، واپس آتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم ذرا نظر ڈال رہے ہیں حماس کی تاریخ پہ کہ تنظیم کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی۔ تو 1987 وہ سال ہے جب شیخ یاسین اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس وقت غزہ میں اسلامی جہاد نامی ایک ملیٹنٹ گروپ جو ہے اس کی کارروائیاں بہت تیز ہو رہی ہیں، اور کنسرن یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کو ایک انتہا پسندی کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور شیخ یاسین کا چونکہ جھکاؤ اخوان المسلمین کی سے تھا اور وہ چاہتے تھے کہ فلسطینی اسی کے ساتھ جڑے رہیں، تو انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ بھی رپورٹس ہیں، زرار آپ بھی بتا رہے تھے کہ یہ بھی الزام ہے یا دعویٰ ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت اس تنظیم کو ذرا سا آگے آنے دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ آن دا ریکارڈ فیکٹ ہے۔ یہ جس 1973 میں احمد یاسین نے جب وہ اسلامک چیریٹی بنائی تھی غازہ میں، جب یہ ایک سیاسی کردار اپنانے لگی تو اسرائیل نے باقاعدہ اس کی فنڈنگ کی۔ اچھا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یار فلاحی تنظیم ہے، اس کی فنڈنگ کرنی چاہیے، لیکن پھر آپ دیکھیں تھوڑی سی وکی لیکس کے ڈاکیومنٹس ان کے اپنے بیانات ہیں۔ 2007 کی بات میں کر رہا ہوں، اسرائیلی ڈیفنس انٹیلیجنس چیف عموس یادلین کہتے ہیں کہ یار اسرائیل تو بڑا خوش ہوگا اگر حماس غازہ پر قبضہ کر لے، کیونکہ پھر ہم پورے غازہ کو ایک انیمی سٹیٹ کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بات کا مقصد تھا اس وقت کی 1980s میں، اگر ہم پہلے جائیں تو یہ باقاعدہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی تھی وہاں کی اسرائیل کی، اور بعد میں 2014 میں جو وکی لیکس کی ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے ہیں ان میں یہ کلیئرلی اسرائیل کی طرف سے لکھا ہوا ہے، and I quote, ہم serves as a useful counter force، PLO کا۔ آپ جب بتا رہے تھے کہ احمد یاسین کی ہسٹری، تو دیکھیں بچپن سے ہی بندے کی ذہن سازی ہوتی ہے نا۔ 1948 میں 12 سال کی عمر میں تھے جب ان کو ایتھنکلی کلینس کیا گیا پیلسٹین سے اور ان کے گھر کے اوپر قابو کیا گیا۔ یہ چیز بھی پھر اس کے اندر فیکٹر ان کرتی ہے۔ جی، تو اب یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلی انتفاضہ کا ٹائم ہے، اور وہ لوگ جو شاید اس سے فیملیئر نہ ہوں، پہلی انتفاضہ میں جو ہے اس میں جو ہے ہم نے یہ جو امیجز ہم دیکھتے ہیں نا فلسطینی بچوں کے پتھر پھینکتے ہوئے غلیلوں کے ذریعے، پہلی انتفاضہ اس بارے میں تھی کہ پتھراؤ ہے، بائیکاٹ ہے، مزاحمت ہے۔ اس میں اس لیول کا جو وائلنس ہے ملٹری سٹائل کا وہ نہیں تھا۔ وہ سلسلہ کو چلتا رہا کچھ سال ڈیڑھ، لیکن اسرائیل نے جو جواب دیا اس کا وہ ہلاکتوں سے، اور وہ سینکڑوں کی ہلاکتوں میں۔ تو ایک طرف سے ہم نے دیکھا کہ جی پتھراؤ اور بچے انوالو ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے باقاعدہ فل بلون ڈیوڈ اینڈ گولیت۔ جی، اس زمانے میں مجھے یاد ہے ایریل شیرون جو تھے ڈیفنس منسٹر تھے، اور ان کا ایک بیان تھا کہ ہم فلسطینیوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ مطلب یہ ایک ڈیفنس منسٹر جو ہے کھل کے یہ بیان دے رہا ہے۔ اچھا، ایک فائدہ بھی ہوا فرسٹ انتفاضہ کا، وہ نہ ہوتا تو اوسلو کا ایکارڈ نہ ہوتا۔ اس سے جو پریشر بنا نا کہ فلسطینیوں کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب پہلے تو یہ روپ تھا نا کہ جب یاسر عرفات باہر تھے اپنے فلسطین سے، کبھی تیونس میں، کبھی لبنان میں، کبھی ادھر، تو لیبل کرنا آسان تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ طیارے ہائی جیک کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں۔ لیکن جب وہ انہوں نے وہاں خود کو بدلنا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ ایک طرح کی پیسو ریزسٹنس تھی نا، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ فلسطینیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں، فلسطینیوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ تو یہ جب فوٹیج چلے دنیا بھر میں، اس سے جو پریشر بنا اس کا نتیجہ پھر اوسلو سمجھوتے پہ جو
وائٹ ہاؤس کا کیمپ ڈیوڈ کا سمجھوتا ہوا تھا, اس میں لگا, وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو مسخ کر دیا گیا, اس کے تحت فلسطینیوں کو کچھ نہیں ملا, لیکن پہلی بار اس پریشر نے اس طرح سے پے کرنا شروع کیا تھا. تو حماس کا اگر آپ جب یہ تھوڑا سا اس کا ماضی دیکھیں تو یہ شروع سے ملیٹنٹ نہیں تھی, بلکہ ابتدائی برسوں میں, ہاں ابتدائی برسوں میں تو بلکہ یہ سیاسی حل چاہتے تھے. اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اگر واقعی اسرائیلی انٹیلیجنس یا ان کے ساتھ کوئی تانے بانے تھے تو کوشش یہ تھی کہ جی ان سے بات چیت بھی کی جائے, ان کو انگیج کیا جائے کسی سیاسی حل کی طرف. لیکن 1990 وہ سال ہے جب پہلی بار حماس کی طرف سے ایک کارروائی ہوئی, اس میں بھی کوئی بم یا راکٹ نہیں, چاقو انہوں نے استعمال کیے اور انہوں نے پہلی بار 3 اسرائیلی سویلینز کو جان سے مار دیا. 2 اسرائیلی سولجرز کو انہوں نے مار دیا, اور وہ بھی ریاکشن تھا کیونکہ اس طرف سے بہت سارا وائلنس چل رہا تھا. آتے آتے پھر 94 وہ سال ہے جب ہیبرون میں ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ جا کے ایک مسجد میں بھون دیتا ہے نمازیوں کو, اور اس میں کوئی باروخ گولڈسٹائن والے میسیکر کی آپ شاید ذکر کر رہے ہیں. جی, تو 29 پیلسٹینینز جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. اس سے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے حماس کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہے. وہ تنظیم جو قائم اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اسے کوئی ملٹری تنظیم ہونا ہے, اس نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمیں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہ 93 94 جیسے وسط بھی کہہ رہے تھے, یہ اوسلو والا ٹائم ہے, اور اس میں حماس کی پھر فل ٹائم سوسائڈ بامنگز, خودکش حملے اسرائیل کے اندر پے در پہ شروع ہوتے ہیں. اور پہلی دفعہ اسرائیل کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جو پوری مزاحمت ہے یہ کون سا رخ اختیار کر رہی ہے. اب میں تھوڑا سا اس میں فل ان دا بلینکس بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی نا یہ درست ہے کہ یہ مطلب اٹھتے کے ساتھ ایک ملیٹنٹ تنظیم نہیں تھی, نہ ہی یہ کوئی ملٹری کانفرنٹیشن چاہتے تھے. یہ ایک پروسیس تھا, اور پروسیس کہاں شروع ہوا. اچھا, پہلے تو آپ نے جب بات کی تھی نا کہ وہ اسرائیلی سپورٹ فار حماس کی, اس کو کیوں اٹھایا کہ یتزاک سیگیف جو ایکس ملٹری گورنر تھے غازہ کے, اور جو ایونر کوہن ہیں ایکس ریلیجیس افیئرز آفیشل اسرائیل کے, ان دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ یار یہ ہماری پیداوار تھی, اے کریچر اور اے کریشن آف اسرائیل. اور اس کی باقاعدہ سورسز ہیں, اگر کسی کو چاہیے. زیکری فاسٹر ایک ہسٹورین ہے, میں ان کی ورک کو ریفر کر رہا ہوں. گیم شروع ہوتی ہے جب پہلی انتفاضہ 1987. یہ شروع کب ہوتی ہے؟ جب ایک اسرائیلی ٹرک ڈرائیور 4 فلسطینیوں کو کچل دیتا ہے ایک چیک پوائنٹ پہ, ٹھیک ہے. وہاں پر پھر یہ پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, and so on and so forth. اس کے ٹوٹل پہلے سال انتفاضہ کے 150 فلسطینیوں کو مارا گیا, کوئی ایک اسرائیلی نہیں مرا اس میں. اس کے باوجود تھرو آؤٹ 1989 حماس وانٹڈ پیس ٹاکس اینڈ اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اس کی ریفرنس آپ کو ملتی ہے غازہ ہسٹری 2014 میں یہ لکھی گئی تھی, ٹھیک ہے. پھر تقریباً 2 لاکھ فلسطینیوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. 30,000 پیلسٹینین بچوں کو کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں, ان کو کرپل کیا جاتا ہے, اور یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. اچھا, نیوردلیس 1988 میں سے اگر ہم 1988 میں بھی جائیں تو حماس کے ایک لیڈر ہیں محمود الظہر. اس نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ جی اگر آپ ان باتوں کو مان لیں تو ہم کوئی حل نکال سکتے ہیں. یہ اس نے دیا کس کو؟ یتزاک ربین کو, جو اس وقت اسرائیل کے منسٹر آف ڈیفنس تھے. اور سلوشن یہ تھی کہ جی آپ صرف ہمارے وجود کو تسلیم کر لیں, اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیں, آپ ملیٹنسی نہیں کریں جو وہ اس وقت ویسے ہی نہیں کر رہے تھے, اور اس کے بدلے میں پیلسٹینینز ول ہیو دا رائٹ ٹو ریٹرن, اور آپ کی جو زمین ہے وہ آپ سے مزید چھینی نہیں جائے گی. اچھا, اسرائیلی رائٹ ونگ نے اس کو پتہ ہے کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ ایک وہاں پر ہیں آرتھوڈاکس ریبا پرانے سے میئر کہانے, ہاں, اور اس کا کہنا تھا کہ دیکھیں یا تو آپ جمہوریت رہو گے یا تو پھر آپ یہودی ریاست رہو گے. اگر یہاں پر آپ نے عربوں کو شہریت دے دی, فلسطینیوں کو شہریت دے دی, تو they will take over our government because وہ ہمیں آؤٹ نمبر کر دیں گے. تو الٹیمیٹلی یہ وجہ تھی. اور یتزاک ربین, اوسلو اکارڈز کا آپ نے ذکر کیا, تو یتزاک ربین کو قتل کس نے کیا؟ یگال امیر, جوئش ایکسٹریمسٹ. اچھا, پھر ہم واپس آتے ہیں 1988 میں شیخ یاسین خود نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا. جب 2 اسرائیلی سولجرز مارے گئے, اس کی رسپانس میں اسرائیل نے 22 لوگ قتل کیے ایٹ اے پبلک ڈیمونسٹریشن.
اس کے بعد پھر وہ چھرے والا اٹیک جس کا آپ ذکر کرتے ہیں شروع ہوتے ہیں. اگین جو مین جو آپ کا جو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ کیو آف دا پیٹریارکس میسیکر ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا. وہاں سے پھر پراپر وائلنس شروع ہوتی ہے اور سن 2000 تک تقریباً 200 اسرائیلی حماس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. اور پھر شروع ہوتی ہے سیکنڈ انتفاضہ, اور جس میں اگین آن ریکارڈ ہے کہ عموس ملکہ جو اس وقت اسرائیل کے ملٹری جنرل تھے نے کہا تھا کہ ابھی تک یہ لوگ رسپانس نہیں کر رہے, ہم نے پھر بھی 4 فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے اور اس کا مقصد ہے ٹو فین دا فلیمز آف دا کانفلکٹ. 2012 میں اب ہم تقریباً حال میں ہی آ گئے ہیں. 2012 میں حماس کا جو سیکنڈ ملٹری کمانڈر تھا جبری, وہ ڈیپوٹی فارن منسٹر کے تھرو اسرائیل کے ساتھ سیکرٹ نیگوشیشنز بھی کر رہے تھے. جو اس وقت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کے احود بارک, ان کی کوآپریشن کے ساتھ, اور انہوں نے پیس ٹریٹی سائن کرنی تھی, لیکن جب وہ پیس ٹریٹی کی ڈرافٹ آئی جبری کے ہاتھوں, اس کے کئی گھنٹوں بعد کو اسرائیل نے اسیسینیٹ کر دیا. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون امن چاہتے ہیں اور کون نہیں. اس کا ایک اور بھی بیک گراؤنڈ ہے کولڈ وار کے سے جس کے ڈانڈے ملتے ہیں, وہ میں ابھی اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں حماس تنظیم کی, ہم اس کی تاریخ پہ نظر ڈال رہے ہیں کہ کس طرح 87-88 میں یہ شروع ہوتی ہے ایک سیاسی فلاحی تنظیم کے طور پہ, 90s میں ریڈیکلائز ہوتی ہے, ملٹری ونگ اس کا جو ہے وہ سوسائڈ بامنگز اور حملے کرتا ہے, اور 2006 کے بعد غزہ میں اس کا کنٹرول قائم ہو جاتا ہے اور غزہ کو وہ چلاتے آئے ہیں تب تک. ایک بڑا سوال یہ ہے, کافی لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ حماس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے, اس کے پاس ہتھیار کہاں سے آتے ہیں, اس کی قیادت کیا ہے. تو پہلے اگر قیادت کی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ شیخ یاسین تھے. اس کے بعد خالد مشال کافی عرصے تک حماس کو لیڈ کرتے رہے. 2017 میں ان سے یہ ذمہ داری لی اسماعیل ہانیہ نے. اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ پچھلے 3 سال سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ قطر میں بیس ہیں. اس سے پہلے وہ ایجپٹ میں ان کا آنا جانا رہتا تھا, پھر ایجپٹ نے ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی, جس کے بعد وہ وہاں ہیں. کچھ اور حماس کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ترکی میں مقیم ہیں. وسعت, آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل نے حماس کے ایک ٹاپ لیڈر کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی تھی, خالد مشال جو ہیں وہ عمان میں, اور آئی تھنک وہ بچ گئے تھے اس میں. ان پر اٹیمپٹس پہلے ہوتے رہے ہیں, وہ اس میں بچ گئے. اور پھر ایک اور لیڈر تھے حماس کے تھے میرا خیال ہے, جن کو ہوٹل کے کمرے میں یو اے ای میں, یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے کس طرح سے ان کو موساد کے جو تھے آپریٹر, ان کے پاس اٹالین اور کینیڈین اور باقی ملکوں کے پاسپورٹ تھے. تو اسرائیل اس طرح کی کارروائیوں کے لیے جانا جاتا ہے. لیکن غزہ میں وہاں پہ کیا لیڈرشپ ہے, تو نام سامنے آتا ہے یحییٰ سنوار کا, جو کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز غزہ کے مینیج کرتے ہیں. ان کی بھی اپنی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے 22 سال اسرائیل کے ایک جیل میں گزارے. اس کے بعد پھر 2011 میں پرزنر سواپ ہوا تھا, کچھ اسرائیلی سولجرز کو رہا کیا تھا حماس نے, جس کے عوض 1000 فلسطینیوں کو اسرائیل نے رہا کیا, اور انہی میں یہ ایک تھے. اور واپس آنے کے بعد وہ سمجھیں کہ جو غزہ کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. پورا ایک سٹرکچر ہے نیچے, جس طرح ہمارے ہاں بھی مختلف تنظیمیں گزری ہیں نا, کراچی میں ہوتے تھے سیکٹر کمانڈر اور اس طرح کے, تو پورا ایک اس طرح کا سٹرکچر ہے جو غزہ کا انتظام چلاتا ہے. اور ان کا جو ملٹری ونگ ہے قسام بریگیڈ, جو مین کارروائیاں کرتے ہیں, جو ٹریننگ کرتے ہیں, جو ہتھیار دیکھتے ہیں, ان کے جو اس میں خواتین بھی ہیں, اس میں نوجوان بھی ہیں, وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں. لیکن بڑا سوال یہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے. یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کہ ایسی تنظیم جس کی ناکہ بندی ہے دونوں طرف سے, آنے جانے کی اجازت نہیں, کانسٹنٹ سرویلنس ہے, وہ چل کیسے رہی ہے. تو اب پہلے کافی لوگوں نے یہ کہا کہ جی کہ جو فلسطینی جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں, جو ایکسپیٹس ہوتے ہیں, کچھ چیریٹی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ قطر بڑی حد تک غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ دیتا آیا ہے,
وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ ہم حماس کو نہیں دے رہے، ہم قطر میں جو غزہ میں جو شہری ہیں ان کو دے رہے ہیں، لیکن وہ جاتی حماس کے تھرو ہے کیونکہ سارا سسٹم وہ چلا رہے ہیں. اسی طرح ترکی کسی زمانے میں فنڈنگ کرتا رہا ہے، اور پھر ایران کا نام آتا ہے بار بار کہ جہاں تک یہ ملٹری اور اس کا معاملہ ہے، اور ایران کے جو راکٹس ہیں وہ وہاں پہ پائے گئے ہیں، اور اب تو حماس جو ہے خود ہزاروں راکٹس وہ خود بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. لیکن حماس کا اپنا بھی ایک ٹیکسیشن کا بڑا مزیدار نظام ہے، اور وہ ہے ان ٹنلز کے ذریعے جو ایجپٹ سے آتی ہیں، اور جو بھی وہاں پہ ایلیسٹ ٹریڈ ہے، جیسے ہمارے بارڈر سے افغانستان سے کیا کیا آتا جاتا رہتا ہے بلینز کا نا، تو وہاں سے بھی ٹنلز کے ذریعے ایک عرصے سے. اچھا ایک اور اس میں اب گیم آ گئی ہے، بیکاز دیکھیں اگین اب جب آپ اس طرح کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو جتنی کریٹیوٹی اور اڈیپٹیبلٹی آپ کو دکھانی ہوتی ہے صرف زندہ رہنے، صرف سروائیو کرنے کے لیے، وہ ایک الگ لیول تک چیز پہنچ جاتی ہے. تو دو چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ لو ٹیک قسم کا جو نظام ہے نا، آپ جو اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں یا ٹنلز کی بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی جو پچھلے دنوں میں ہی ہم نے پروفائل بتائی تھی نا جنہوں نے یہ آپریشن الاقصی اسٹارم پلان کیا تھا، اچھا وہ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں یوز کرتا، مطلب نو موبائل فون، اسمارٹ فون تو چھوڑ ہی دو، کوئی اس طرح کی نہیں، ساری کمیونیکیشن وربل ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے رائٹ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو فنڈنگ اور یہ ہے نا کہ آپ انٹرنیشنل بلیک مارکیٹس اور کرپٹو کرنسی میں بھی آئے ہوئے ہیں. تو جتنا آپ اپنی نیٹ ورک بناتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، تو اب یہ باسکٹ ڈیوائڈ ہوئی ہے بہت ڈفرینٹ چیزوں میں. آپ ایک چیز کو بند کریں گے اب دوسری چیز کو میں آ جائیں گے. لیکن یہ ٹنلز جو ہے اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹنل ایسی ہوتی ہوگی کہ لوگ اس میں سے ریگتے ہوئے جاتے ہوں گے. یہ اتنی بڑی ٹنلز ہیں کہ گاڑیاں کی گاڑیاں اس میں سے جاتی ہیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایجپشن گورنمنٹ اور ان کے درمیان ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے چھپر میں اس طرح سے کام چلانا ہے کیونکہ دے آر ایبل ٹو ٹیکس اٹ، اور اس سے بھی جو کمائی ہوتی ہے حماس اس میں سے اپنا کام چلاتا ہے. کراچی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ قربانی کی کھالیں، اور وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک تنظیم کا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے فنڈ کرتے ہیں. تو اب آپ نے کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اس کے خلاف، اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ حماس کے حق میں مظاہرے نہیں کر رہے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں کر رہے ہیں. تو غزہ میں بھی لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی ان حالات میں کہ ایک طرف جو ہے یہی تنظیم ہے جو اسرائیل کو سے لڑ رہی ہے، ان کی اپنی بھی جو انٹرنل جو بھی اٹراسٹیز ہیں یا وائلیشنز ہیں، پھر لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ ایک آپ ہی ہو، آپ ہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اگر کچھ ریلیف ملنا ہے یا لڑنا ہے وہ آپ ہی نے کرنا ہے، ہمیں منزل نہیں، رہنما چاہیے. تو حماس اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو حمایت حاصل ہے، زبردست حمایت حاصل ہے فلسطینیوں میں. لیکن ایک سروے ہوا تھا پچھلے چند برسوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کبھی ہم کسی حل کی طرف جاتے ہیں تو کون جیتے گا. تو غرب اردن میں جو فتح اور پی ایل او ہیں وہ بہت ان پاپولر رہے ہیں، ان کو امداد بھی ملتی رہی، ان کے یہاں کرپشن کے قصے بھی ہیں، وہ مؤثر بھی ثابت نہیں ہوئے. ان کی نسبت یہ حماس اور یہ اسماعیل ہانیہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. لیکن یہ بعد کی بات ہے اگر کبھی کوئی حل ہوتا ہے اور لوگوں کی رائے لی جاتی ہے. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو میں یہاں پہ تھوڑا سا ریز کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دونوں کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو سو کالڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا آپ کہیں جو ہارڈ لائن اسلامسٹ جن کو کہا جاتا ہے رائٹ، اکثر کہا جاتا ہے کہ یار آپ مین اسٹریم ہو جائیں، آپ جمہوریت کو تسلیم کریں، آپ جمہوریت میں حصہ لیں رائٹ. آپ کو پتہ ہے کہ جب 2006 میں حماس نے الیکشنز جیتی، اب اس کے بعد تو کوئی الیکشن ہوئی نہیں کیونکہ انہوں نے کبھی کروانے ہی نہیں دی نا، اور اسرائیل نے بھی نہیں کروانے دی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے خفا کون تھا؟ گیس کریں. ایمن الزوائری، القاعدہ کے. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، تم نے مطلب بیچ دیا ہے، تم تو ہو ہی زائنسٹ. حماس کو وہ زائنسٹ کہتے تھے، آج تک کہتے ہیں. القاعدہ اور یہ جو باقی جو مختلف بینٹ کی جو تنظیمیں ہیں، نے کہا تھا کہ آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہی نہیں، اور آرگیومنٹ یہ دی تھی کہ اس سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی چلا جائے گا. اچھا اخوان کا آپ نے ذکر کیا، تو جب مرسی اچھا اخوان المسلمین میں بھی یہ ہمیشہ ہی ڈیبیٹ رہی ہے، اگر آپ ان کی لٹریچر پڑھیں، کہ کیا ہمیں مطلب ایک آرمڈ اسٹرگل یا ریزسٹنس کے تھرو پاور میں آنا چاہیے یا ڈیموکریسی اور ووٹ کے ذریعے. تو جب وہ ڈیموکریسی اور ووٹ کے ذریعے پاور میں آئے تو کیا ہوا؟
کیا ہوا تھا؟ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، ہم نے جیسے ابھی یا کہا حماس جو ہے یہ ووٹ کے ذریعے پاور میں آیا نا 2006 میں کوئی نہیں ریکگنائز کسی نے نہیں کیا نا. تو آپ میسج جو بھیج رہے ہیں، بھی یہی ہوا ہے، آپ میسج جو بھیج رہے ہیں وہ ہے کہ صرف آرمڈ ریزسٹنس ہی آپ کر سکتے ہو، اور جب آپ آرمڈ ریزسٹنس کرو گے تو ہم آپ کو دہشت گرد کریں گے اور ہم آپ کو مار دیں گے. ایسے ہے کہ آپ ایک کوئن کو ٹاس کر رہے ہیں اور کہو کہ ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. تو انہوں نے ایک بند ڈبہ بنا دیا ہے نا جس کے اندر سب کو ڈال رہے ہیں. اور پہلا جو نسل کشی کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا یہ ہیومن اینیملز ہیں. نہیں، انہوں نے اگر کوئی سبق سیکھا ہے، یہ میں زائنسٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو ناٹسی سے ہی سیکھا ہے. انفیکٹ ایک سیم لینگویج. ابھی میں دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ آف اسرائیل کی ٹویٹ کہ دس از اے وار بٹوین دا چلڈرن آف لائٹ اینڈ دا چلڈرن آف ڈارکنیس. آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکٹ ایس ایس ناٹسی ایس ایس میں جب آپ کو ریکروٹ کیا جاتا تھا آپ کو کہتے تھے کہ یو آر دا چلڈرن آف لائٹ، ورڈ ٹو ورڈ وہی بات ہے. اچھا، آج ہم نے یہ بھی بات کرنی تھی کہ یہودیت اور صہیونیت میں فرق کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے تو امید ہے کہ کل پھر ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی یہاں بھی کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو ہم میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی، جی اجازت دیجیے، خدا حافظ.